الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فوز لنا إلا ما فوزتنا إنك أنت الجواد الكريم. درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس مالک الملک ذوالجلال والاکرام کا بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں اپنی باجماعت عبادت کی توفیق عطا فرمانے کے بعد اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے پاکیزہ اور مقدس اور متبرک مہینے کے تعلق سے نبی علیہ السلام کی سیرت اور حضور علیہ السلام کی سیرت کے آپ کی ذات کے فضائل اور مناقب اور خصائص، یہ عربی کی تینوں اصطلاحات ہیں. حضور علیہ السلام کے فضائل، آپ کے مناقب اور آپ کے خصائص انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس اسٹیٹس کے مالک تھے اور ان کو دوسرے نبیوں اور دوسرے پیغمبروں میں کیا رتبہ، کیا مقام حاصل تھا. اللہ نے کیا رتبہ ان کو عطا کیا تھا، کیا تھا، یہ تو سب کو معلوم ہے. اللہ نے اپنے لیے اور اپنے حبیب کی باتوں کے لیے، جیسے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اگر ان باتوں کے لیے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایکسیجریشن پسند نہیں ہے. ایکسیجریشن بات کو زبردستی کھینچنا یا جس کی جو حیثیت نہیں ہے اس کو وہ حیثیت دینا، یہ اللہ کو اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. یہ بات میں نے اس لیے کر دی کہ جب ابھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کائنات کے سارے درخت قلم بن جائے اور یہ سمندر سیاہی بن جائے، انک، اور پھر فرمایا سبعۃ ابحر، اسی طرح 7 سمندر اور آ جائیں وہ بھی سیاہی بن جائے، اور اللہ کی بڑائی اور وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کے تحت اس کے رسول کی بڑائی، اس کے رسول کے کلمات اور اس کی فضیلت بنا کے بیان کریں، یہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ختم نہیں ہوں گی.
یہ آیات کا ترجمہ سننے سے پہلے یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، جیسے میں نے کہا کہ ضرورت سے زیادہ بات کو بڑھا کے بیان کرنا اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ کتنی بڑی بات سورہ لقمان کے اندر فرما رہے ہیں کہ یہ سمندر، یہ ساری کائنات کے درخت جو ہیں قلم بن جائیں اور یہ سمندر سیاہی بن جائیں، 7 اور بھی آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، یہ ختم ہو جائیں گے. تو آخر کوئی تو مقام ہے کہ اللہ کو اتنی بڑی بات کہنی پڑی. بہت سی باتیں، سینکڑوں باتیں اللہ اور اس کے رسول کی ایسی ہیں کہ الحمدللہ آپ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے باپ دادا کو بھی مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہے اللہ کے فضل و کرم سے. بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، ان کو بار بار کیوں سنتے ہیں؟ 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پڑھنے اور سننے سے انسان کبھی بور نہیں ہوتا. قرآن ساری ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچے بڑے بوڑھے جوان آپ سب ساری دنیا کے مسلمان جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے پڑھنا شروع کرتا ہے اور مرتے دم تک پڑھتا رہتا ہے. نماز میں بھی پڑھتا ہے، کار میں جب جاتا ہے، اپنے جاب پہ آفس پہ جب بھی وہ سنتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے سورہ رحمان یاد ہو جائے، سورہ یاسین یاد ہو جائے، اس کو ریپیٹ بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ پڑھتا ہے. کبھی کبھی تھوڑا دل بہلانے کے لیے ادھر ادھر ماہی آوے گا بھی سن لیتا ہے، لیکن اصل یہ کیسٹ وہی لگاتا ہے قرآن کی تلاوت کی. گھر میں عورتیں پڑھتی ہیں، بار بار پڑھتی ہیں، بار بار پڑھتی ہیں. کبھی کسی بدترین مومن نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں بور ہو گیا قرآن پڑھنے سے. اور اسی طرح اللہ کے رسول، کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں نبی پہ سلام بھیجتا ہوں اور کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا نبی پہ صلوات بھیجتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 10 20 40 50 سال سے پڑھ رہا ہوں، اب میں بور ہو گیا ہوں، اب پڑھنے کو دل نہیں چاہتا. نہ پڑھے، وقفہ آ جائے، یہ بات الگ ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی جب شان بیان ہوتی ہے تو وہ کبھی نہ پڑھنے سے بور ہوتا ہے نہ سننے سے بور ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دوں. میں تو ایک طالب علم ہوں، ادنا طالب علم. تقریباً میری 18 کتابیں پبلش ہو گئی ہیں، سمجھے، کراچی سے چھپی، لاہور سے چھپی، دلی سے چھپی. مجھے آج کوئی یہ کہے کہ جناب یہ آپ کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیں، تو میں کہوں گا اس کو رکھ دو، آپ کو پڑھنا ہے پڑھ دو، کسی اور کو دینا ہو دیو، اب مجھے اس کا چہرہ مت دکھاؤ اس کتاب کا. میں لکھ کے اور پڑھ کے بور ہو گیا ہوں. اور میں نے کوئی ناول نہیں لکھے، اللہ اور رسول سویلائزیشن پہ لکھا، ہسٹری پہ لکھا، اسلام پہ لکھا، پرسنالٹیز جو ہیں ان پہ لکھا، لیکن وہ میرے اپنے الفاظ ہیں، میں ان کو لکھ کے اور بار بار پڑھ کے میں خود بور ہو گیا ہوں. یہ فرق ہے اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں اور ایک عام آدمی کے کلام میں. جتنا بڑا ماسٹر پیس ہو، پڑھیں آپ شیکسپیئر کا ڈرامہ، 10 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے. جہاں انگلینڈ دیکھیں ڈرامہ شیکسپیئر کا، 3 دفعہ دیکھ کے آپ کہیں گے نہیں، اگر کوئی فری میں بھی مجھے کہتا ہے میں نہیں جا. تو عام آدمی کے الفاظ اور کلام میں اور اللہ اور اس کے رسول کے کلام کو پڑھنے اور سننے میں کتنا بڑا فرق ہے کہ ساری کائنات 1400 سال سے پڑھ رہی ہے، قیامت تک پڑھتی رہے گی، بور نہیں ہوگی، تھکے گی نہیں. اور پھر مولا علی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عام باتوں کے لیے، عام باتیں اگر دہرائی نہ جائیں تو ختم ہو جاتی ہیں. باتیں اگر دہرائی نہ جائیں تو ختم ہو جاتی ہیں. حافظ اگر ورد نہ کرے تو بھول جاتا ہے، پھر دیکھ کے بھی پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. دہرائی نہ جائیں تو ختم ہو جاتی ہیں.
اگر یہ باتیں دہرائی نہ گئی ہوتی، اللہ نے ایک نظام ایسا بنایا نہ ہوتا کہ لکھی جائیں، سنی جائیں، پڑھی جائیں، بولی جائیں، تو یہ ختم ہو جاتی. لیکن اللہ نے نہ اپنے کلام کو ختم ہونے دینا ہے، نہ اپنے رسول کی بات کو ختم ہونے دینا ہے، تو ختم کیسے ہو؟ سبحان اللہ. تو ذکر آج کس کا ہے؟ ذکر ان کا ہے جو راہبر بھی، راستہ بھی، منزل مقصود بھی. ذکر ان کا ہے، اس ہستی کا ہے جو راہبر بھی ہے، راہ دکھانے والا بھی ہے، راستہ بھی ہے، مائل سٹون بھی ہے، منزل مقصود بھی ہے. ذکر ان کا ہے. انشاءاللہ انہی کے فضائل بیان ہوں گے. جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے. سب سے پہلے تو دعا کر لیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی، آپ کی اس حاضری اپنی بارگاہ میں، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. نیک ساعت ہے، نیک بات ہے، نیک جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی قیامت میں ان کے قدموں میں ہمارا حشر فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی ان کی شفاعت عظمی ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. اور اللہ تبارک و تعالی ان کے پیچھے پیچھے ہمارا جنت میں داخلہ نصیب فرمائے. آمین. جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور حضور سے فرمایا قلبت مشارق الارض و مغاربها فلم اجد رجل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم ارا بیتا افضل بیت من بیت بنی ہاشم. کہ میں نے مشرق سے مغرب تک اور مغرب سے شمال تک اور شمال سے جنوب تک ساری دنیا، ساری کائنات کا میں نے چکر لگایا، سب جگہ گھوما، لیکن مجھے اس کائنات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل ترین کوئی ذات، کوئی شخصیت نظر نہیں آئی، اور ان کے گھرانے سے زیادہ فضیلت والا کوئی گھرانہ، بنی ہاشم سے زیادہ فضیلت والا کوئی گھرانہ مجھے نظر نہیں آیا. اور جبریل کے الفاظ کیا ہے؟ قلبت مشارق الارض و مغاربها، مشرق سے مغرب تک اس کائنات کا، زمین کا میں نے چپا چپا چھان مارا، محمد عربی سے زیادہ مجھے فضیلت والا کوئی ذات، کوئی شخصیت، اور ان کے گھرانے سے زیادہ فضیلت والا کوئی گھرانہ میں نے نہیں دیکھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قرآن مجید میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. جتنے بھی پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک آئے، جتنے انبیاء اور جتنے رسول 1,24,000 انبیاء اور رسول، ہر رسول کی جہاں ایک ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے قبیلے میں، اپنے اپنے لوگوں میں اللہ کی ہدایت کا پیغام پہنچائے. ساتھ ساتھ اس کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ یہ بات بھی بتاتا جائے کہ میں اس بات کی آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں کہ آخر میں ایک پیغمبر آئیں گے. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہر نبی سے، ہر رسول سے کہ جب وہ پیغمبر آئیں گے تو تم ان کی مدد کرنا، ان پہ ایمان لانا. نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تو سب سے قریب حضور کے جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ ہیں، اور حضور علیہ السلام سے 570 سال پہلے گزرے. تو وہ کیسے حضور کی مدد فرمائے؟ طریقہ اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے ان کی مدد. سب سے پہلے تو ان کی رسالت پہ ایمان لاؤ. ہر نبی اور ہر پیغمبر کے ذمے یہ عقیدہ تھا کہ سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کرے.
اور مدد اس طریقے سے، یہ تو ایمان لانا ہو گیا، اور مدد اس طریقے سے کہ اپنے ہر امتی کو یہ بتائے کہ میں آخری نبی نہیں ہوں، میرے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آخر میں، سب سے آخر میں، لاسٹ میں ایک پیغمبر آئیں گے جن کا نام محمد زمین پہ ہوگا اور احمد آسمانوں پہ ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ آخری پیغمبر آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ ہر نبی کی، ہر رسول کی ذمہ داری تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کرے۔ ہر نبی نے اس ڈیوٹی اور اس فریضے کو پورا کیا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، کنتو اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث، میں نبیوں میں سب سے پہلا نبی ہوں۔ سارے نبی، جتنے بھی انبیاء گزرے، سارے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت نبوت، اس وقت نبی بنایا جب وہ اس دنیا میں آیا، اپنی ماں کے مبارک پیٹ میں سے اس دنیا میں آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبی بنا دیا، اور پھر جس کی جس وقت ذمہ داری تھی اس وقت، اس ٹائم پہ اس کی ذمہ داری اس کو عطا کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے کتاب بھی عطا فرما دی اور مجھے نبی بنایا۔ حضور علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں، ایسے نبی اور رسول ہیں کہ جس وقت یہ کائنات وجود میں بھی نہیں آئی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت ان کو نبی بنایا، اس وقت ان کو رسول بنایا، کہ جب کچھ نہیں تھا، کسی نے، صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کب نبی بنے؟ میں نے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے لیے مٹی زمین سے منگوا کے اور جنت کی مٹی کے ساتھ ان کا جب آٹا گوندا جا رہا تھا، ان کو بنانے کے لیے جب پانی اور مٹی کے پروسیس میں ان کو گوندا جا رہا تھا، ان کی مٹی کو، حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو آج ذکر ہم یہ کر رہے ہیں حضور علیہ السلام کے متعلق۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ کچھ نہیں تھا، اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ نبی علیہ السلام اس وقت بھی نبی تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کائنات وجود میں بھی نہیں آئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص خصوصیت ہے، آپ کا امتیاز ہے، اور آپ کا یہ میرٹ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے آپ کی تخلیق فرما دی۔ اور حضور علیہ السلام کو اسٹیٹس اللہ تبارک و تعالی نے کیا عطا کیا؟ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم اللہ کے رسول کو اس طریقے سے نہیں پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اب ایک دوسرے کو ہم کیسے بلاتے پکارتے ہیں؟ نام سے۔ زیادہ اگر تمیز آ گیا تو اس کے ساتھ جناب اور صاحب لگا دیتے ہیں، جناب طور صاحب، جناب علی حسین صاحب، جناب ڈاکٹر صاحب، اور بدتمیزی اگر ہو تو پھر تو اس کا کیا یہاں سے پرچار کرنا، وہ تو پھر شادولہ جو چاہے کہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
قرآن مجید کے اندر سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو ان کا نام لے کے پکارا. 4 مقامات پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے. ایک جگہ احمد ہے، 3 جگہ محمد ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد ما كان محمد ابا احد من رجالکم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول اللہ. اور ابھی جو آیت میں نے پڑھی من بعد اسمہ احمد، اس میں آپ کا نام احمد آیا. کہیں اللہ نے اپنے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہیں کہا یا محمد، بلکہ اس کی قرآن میں ممانعت فرما دی ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. تم اس نبی کو ایسے نہ پکارنا جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ پچھلے نبی جو تھے وہ بھی قابل احترام تھے، لیکن چونکہ کلام میرا ہے، کتاب میری ہے، اور وہ میرے بندے، اور میں نے ان نبی کو رسولوں کو بھیجا، تو مجھے تو یہ حق ہے کہ میں ان کے نام کے ساتھ ان کو پکاروں. لیکن محمد جو میرا حبیب ہے اس کو میں نے بھی قرآن مجید میں اپنے نام کے ساتھ نہیں پکارا. یہ اللہ کے نبی کا خاص، مفسرین نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ خاص امتیاز ہے. سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے پیغمبر آدم. اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. تو آدم کو یا آدم کہہ کے پکارا. نوح علیہ السلام کو کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح تم اپنے بیٹے کی نسبت مجھے کہتے ہو، وہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے، کافر تھا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا، یا ابراہیم اعرض عن ھذا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا فرمایا، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا. شعیب علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا، یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک. حضرت ہود علیہ السلام کو کہا قالوا یا ہود ما جئتنا. اب ترجمہ آپ پڑھے لکھے ہیں، ترجمہ آپ کو پتہ ہے، حافظ تو نہیں ہے، لہذا تلاوت میں کر رہا ہوں، آیت کی ترجمہ آپ سمجھتے جا رہے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام کو کہہ دیا یا ہود. صالح علیہ السلام کو کہا قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا. اور کون سے پیغمبر ہے؟ یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے نام لے کے پکارا. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان. جتنے انبیاء کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر مینشن کیا اور ان کو خطاب کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایڈریس کیا ان کے نام لے کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا ہے، لیکن اللہ نے براہ راست تکریماً، یہ حضور کی خصوصیت تھی، حضور کی فضیلت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی انہوں نے بھی، اللہ جل شانہ نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نام لے کے نہیں پکارا، بلکہ کیا کہا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. کیا کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما. رسول دوسرے بھی ہیں، رسول یہ بھی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے رسول، جو میں نے آپ کے اوپر نازل کیا لوگوں کو پہنچا دیجیے. مفسرین نے لکھا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بڑا اسٹیٹس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود براہ راست اپنے حبیب کا نام اپنی زبان سے لے کے نہیں پکار رہے، بلکہ کبھی یا ایھا المزمل کہہ رہے ہیں، کبھی یا ایھا المدثر کہہ رہے ہیں، کبھی یا ایھا النبی کہہ رہے ہیں، کبھی یا ایھا الرسول کہہ رہے ہیں. اس طرح کے خطاب کر کے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص امتیاز ہے، خاص خصوصیت ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا
قرآن مجید میں ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ حضور علیہ السلام پر ایک وقت تک تہجد کی نماز فرض تھی، یعنی سارے لوگوں کے اوپر، سب لوگوں کے اوپر 5 نمازیں فرض اور اللہ کے نبی پہ 6 نمازیں فرض، ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک خاص وقت تک۔ اللہ کے نبی راتوں کو اٹھتے، اور یہ بھی اللہ کے نبی کی خاص خصوصیت ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ کیا فرمایا؟ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیکھا کہ میرا حبیب ساری رات مصلی پہ کھڑا ہے، پاؤں پہ سوجن چڑھ گئی، سوج گئے، ورم آ گیا حضور کے پاؤں پہ، ساری رات کھڑے ہوئے، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں۔ حضور کون ہے؟ اللہ کے حبیب، حبیب اللہ، اللہ کے پیارے۔ پیارا تو پیارے کو تکلیف میں نہیں دیکھتا، دشمن جو ہے وہ اپنے دشمن کو تکلیف میں دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے، اللہ کے رسول حبیب اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھا کہ میرا حبیب ساری رات مصلی پہ کھڑا ہے، سوتا نہیں ہے، اللہ نے نازل فرما دی آیت طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ میں نے قرآن اس لیے نازل کیا تھا کہ میں آپ کو مصیبت میں ڈال دوں۔ اللہ فرماتے ہیں ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، ساری رات آپ کھڑے ہو گئے یہ قرآن پڑھتے رہیں، آپ کے پاؤں سوج جائیں اور آپ رات کو سوئے نہیں۔ ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا۔ اچھا، دوسرے نبی بھی رات کو کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے کہا کرتے رہو، اچھی بات ہے، تم میرے نبی ہو، میرے مقرب ہو، مقرب جو ہیں وہ اسی طرح یاد کرتے ہیں، اللہ کے قریب رہتے ہیں، کریں آپ۔ فوراً اللہ نے آیت نازل فرما دی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا آپ کے اوپر کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لیں، مشقت میں پڑ جائیں، آپ کے پاؤں سوج جائیں، ساری رات آپ کھڑے رہیں۔ تو پھر کیا کروں اے اللہ؟ فرمایا اللہ نے ایسا کرو، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اللہ نے فرمایا رات کے اوپر، تمہارے اوپر تہجد، رات کی نمازیں تو فرض ہیں، لیکن قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں کھڑے ہو تھوڑا۔ اب تھوڑا کتنا؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھئی تھوڑی سی ڈونیشن مسجد کو دے دو، تو کسی کے وہ تو کہے گا بھئی $1 نکال کے سب دے دیں گے، کہ آپ نے تو کہا تھا تھوڑا۔ اچھا جی، تھوڑا یہ ہوتا ہے؟ اچھا جی، اضافہ آپ کے ہونا چاہیے سیلری میں کتنا؟ تو کہتے جی $300۔ پہلے تو اللہ نے یہ کہا یا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کے پاؤں کے اوپر ورم آ جائے۔ پھر اے اللہ میں کیا کروں؟ کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہوا کرو تھوڑا۔ اللہ مجھے پتہ نہیں چلتا تھوڑا کیا ہے، فرمایا نصفہ، آدھی رات، او انقص، یا اس سے بھی کم، او زد، یا اس سے کچھ زیادہ۔ کبھی آپ کا دل چاہے آدھی رات کھڑے ہو جائیں، آدھی رات آرام فرمائے، کبھی آپ کا دل چاہے آدھی رات سے کم آپ کھڑے ہو جائیں اور عبادت اور ریاضت کے اندر، مناجات کے اندر مصروف رہیں، اور کبھی آپ کا دل چاہے تو آدھی رات سے زیادہ کر لیں۔ بھئی میں قرآن کی آیت ہی پڑھ رہا ہوں نا۔ نصفہ، آدھی رات، او انقص، اس سے کچھ کم، منہ قلیلا، یا اس سے بھی کچھ کم، او زد علیہ، یا اس سے کچھ زیادہ۔ اب اللہ نے یہ دیکھا کہ میرا حبیب کبھی آدھی رات، کبھی آدھی رات سے زیادہ۔ اللہ نے کہا کہ حبیب اپنے حبیب کو اس تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔
فرمایا کیا کریں اب دیکھیں یہ خالص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز اور آپ کی خصوصیت ہے. اللہ نے کہا ہم یہ نماز فرض آپ کے اوپر سے ختم کر دیتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اب آپ کے اوپر تہجد کی نماز جو ہے نفل ہو گئی. اور اس نفل کے بدلے اچھا نفل نماز تو یہ ہے آپ کو پتا ہے کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی. پڑھ لی تو ثواب, نہیں پڑھی کوئی گناہ نہیں ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا نفل کبھی کبھی چھوڑ دیا کرو تاکہ اس کی سنت اور نفل کے درمیان ایک فرق پتہ چلتا رہے. اس نہ پڑھنے میں بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب دے دیں گے, کیونکہ آپ مسلسل اگر پڑھتے رہیں تو سنت اور نفل کے درمیان فرق کیا رہ جائے گا. بھائی سنت غیر موقعہ بھی کبھی چھوڑتے ہیں, موقعہ نہیں چھوڑتے. اللہ نے فرمایا آپ تو رات کو اسی طرح عبادت اور ریاضت کے اندر مصروف ہیں, ہم ایسا کرتے ہیں یہ نماز ہی آپ کے اوپر سے فرضیت اس کی ختم کر دیتے ہیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اب 5 نمازیں فرض ہیں اور یہ نماز آپ کے لیے اضافہ ہے. آپ اس کو پڑھتے رہیں, مرضی آئے پڑھیں مرضی آئے نہیں پڑھیں. عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا. مقام محمود کیا ہے کوئی نہیں جانتا. محمود اللہ کا نام ہے. محمود کس کا نام ہے؟ محمد حبیب اللہ کا نام ہے اور محمود اللہ کا نام ہے. محمود کا مطلب تعریف کیا ہوا, اور محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو مقام محمود کے اوپر فائز کر دیں گے. اور مقام محمود کیا ہے کسی کو نہیں پتا. اس بات سے اندازے لگائیں کہ مقام محمود کیا ہو سکتا ہے. محمود اللہ کا نام ہے, یعنی مقام محمود جہاں اللہ تعالیٰ جلوگر ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ میں کہ آپ کی نفل نمازوں کے صدقے, آپ کی نفل نمازوں کی وجہ سے ہم آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے. یعنی جہاں ہم جلوگر ہیں ہم اپنے ساتھ آپ کو جلوہ افروز فرمائیں گے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نفل کا یہ عالم ہے تو آپ کے واجب اور فرض کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ تبارک. یہ خصوصیت یہ امتیاز کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور مفسرین یہ فرماتے ہیں مقام محمود کی جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ یہ اسٹیٹس بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے پہلے کسی نبی کسی رسول کو عطا نہیں فرمایا. ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نہ کچھ خصوصیات عطا فرمائی, ہر نبی کو. ابراہیم علیہ السلام, جمعے کو میں نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا کہ سورہ انبیاء میں سب سے پہلے ڈیٹیل کے ساتھ ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام نے مندر میں بت توڑے. حضور علیہ السلام نے کہاں توڑے؟ فتح مکہ کے. اگر یہ خاصیت, یہ خصوصیت, یہ امتیاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بت جو خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے, حضور علیہ السلام نے سب سے بڑا جو تھا اس کا نام تھا حبل. اللہ کے نبی نے اس کو اپنے ہاتھ سے توڑا اور پھر مولا علی سے فرمایا کہ میرے کندھے پہ کھڑے ہو جاؤ اور جہاں تک تمہارا ہاتھ جائے ان بتوں کا صفایا کرتے جاؤ. مدینۃ العلم, حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. جب اہل بیت کا ذکر آیا کرے تو اپنے چہروں پہ مسکراہٹ لایا کریں.
اور یہی اہل بیت کے ذکر کے سلسلے کی مسکراہٹ انشاءاللہ شفاعت نصیب فرمائے گی انشاءاللہ۔ اب علی خود ایک مرد جری اور شجاعت کا پیکر اور سمبل، کندھا کس کا؟ مدینۃ العلم کا۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ اور ہاتھ کس کا توڑنے کے لیے؟ علی بابھا، علی جو اس مدینۃ العلم کا دروازہ ہے وہ اپنے ہاتھ سے توڑ رہا ہے۔ ایک سب سے بڑا حضور نے توڑا اور باقی سارے جو ہے، چونکہ اہل بیت کے اہم فرد تھے حضرت علی، فرمایا علی تم توڑتے جاؤ۔ تو علی نے توڑا، کندھا حضور کا تھا، گویا حضور نے توڑا، ایک توڑ کے آپ نے وہ پورا کر دیا فرض، کہا اب تم توڑو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت نبی علیہ السلام کو بھی عطا فرما دی۔ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹنی نکالی۔ صالح علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے قرآن میں، آپ نے پڑھا ہے نا، اونٹنی پہاڑ میں سے نکلی۔ حضور علیہ السلام کو پاس آ کے اونٹ اور اونٹنی نے حضور علیہ السلام کے قدموں میں سجدہ کیا۔ بڑی تفصیلی حدیث ہے، میں نے ذکر بھی آپ سے کی تھی۔ ان کے لیے اونٹ نکل رہے اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ اونٹ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بھائی وہ تو جانور تھا، اللہ کے نبی نے اس کو منع بھی نہیں کیا۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو تو یہ جانور بھی سجدہ فرماتے ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے کہ ہم آپ کو سجدہ نہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جانور ہیں، انسانوں میں یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے، سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو وہاں صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی نکل رہی ہے، یہاں اونٹ حضرت نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نصف حسن عطا فرمایا، آدھا حسن۔ حضور علیہ السلام کے لیے آیا کہ اللہ نے پورا حسن کائنات کا نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نسبت تھی عصا کے ساتھ، آپ نے اس عصا کا واقعہ سنا کہ وہ سانپ بن گیا۔ نبی علیہ السلام کو نسبت تھی ممبر کے ساتھ، جب ممبر چھوڑ کے نبی علیہ السلام کے لیے دوسری جگہ ممبر بنایا گیا جہاں پر آپ وہ کھجور کے تنے کے ساتھ خطبہ دیتے تھے، اتنی زور سے دھاڑ کے چیخ کے چلا کے رویا کھجور کا تنا کہ میرے حضور مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کا پسینہ جو ہے وہ میرے اندر جذب ہوتا تھا، دھاڑا رویا۔ وہاں نسبت عصا کی، یہاں نسبت کھجور کے تنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو اس کائنات کا سب سے مقدس ترین مقام ہے اس جگہ اس کو دفن کر دو، اور قیامت میں یہ بھی میرے ساتھ اٹھے گا اور جنت میں میرے گھر میں یہی درخت لگے گا۔ وہ نسبت عصا کی اور یہ نسبت اس کھجور کے تنے کی جس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا رہے ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ کنکریاں تسبیح پڑھتی تھیں۔ پہاڑ، داؤد علیہ السلام پہاڑ پہ چلتے تھے، یا جبال اوبی معہ والطیر، پہاڑ داؤد علیہ السلام کے لیے تسبیح پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ، اور کنکریاں حضور علیہ السلام کی ہاتھ میں مٹھی میں پڑھ رہی ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کو واقعہ میں نے بتایا تھا کہ ابو جہل آیا تھا، ہاتھ میں اس نے آنے سے پہلے چند کنکریاں اٹھا لی، کبھی حضور کے پاس نہیں آیا۔ 40 مرتبہ حضور اس کے دروازے پہ گئے، 40 مرتبہ اس کے دروازے پہ گئے دین کی دعوت دینے کے لیے، اور 10 دفعہ آپ کو کعبے میں ملا، کعبے کے باہر ملا، کعبے کی دیوار کے ساتھ ملا۔ حضور نے پیغام پیش کیا، نہیں ایکسپٹ کیا۔ ایک دن حضور کے پاس آ گیا چند کنکر لے کے اور کہتا ہے کہ جی آپ مجھے بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ مٹھی بند تھی، عربوں کا ہاتھ ویسے بھی ذرا بڑا ہوتا ہے،
تو وہ تھا بھی ابو جہل، خالی بھی ہو سکتی تھی، کوئی سونے کا ٹکڑا بھی ہو سکتا تھا، کوئی مٹی بھی ہو سکتی تھی. آپ بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے، اور جو چیز ہے وہ کتنی تعداد میں ہے؟ کنکر تھے. حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہی بتائے؟ فرمایا اس سے عمدہ کیا بات ہو سکتی ہے؟ اگر یہ پتہ چل جائے تو میں تمہارے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لوں گا. کنکریاں ابو جہل کے ہاتھ میں، ان کو توفیق نصیب ہو گئی. کنکریوں میں سے اس کے ہاتھ میں آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. ابو جہل کو پڑھنا نصیب نہیں ہوا. سبحان اللہ. داؤد علیہ السلام اور بعض سلیمان علیہ السلام اور بعض دیگر جو پیغمبر، ان کو بادشاہت عطا کی. اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہت عطا کی. حضور علیہ السلام تو بادشاہ نہیں تھے. میں نے آپ کو واقعہ بتایا حضور علیہ السلام کا کہ یوسف علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، اور داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد صاحب سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا. وہ دعا کیا تھی؟ جب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ ساری یعنی زمین کی سلطنت عطا فرما دی، بادشاہت عطا فرما دی، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا سلیمان علیہ السلام فجر کی نماز پڑھتے تھے شام میں، ظہر کی نماز پڑھتے تھے کابل میں، اور عصر کی نماز پڑھتے تھے مکہ میں، اور مغرب کی نماز پڑھتے تھے مدینہ میں، اور عشاء کی نماز کے لیے پھر واپس اپنے مقام پہ آ جاتے تھے. سبحان اللہ. حالانکہ مدینہ اس وقت نسبت نہیں تھی اس کو، اور ایک روایت کے مطابق بیت المقدس میں کہ 2 نمازیں یہاں پڑھتے تھے. بہرحال ظہر کی نماز ان کی ہوتی تھی کابل میں. سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی، سورہ سواد میں قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. دعا کیا تھی؟ رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اے اللہ تو عطا کرنے والا، وہاب کا مطلب عطا کرنے والا، دینے والا، مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے. ایسی مملکت مجھے عطا فرما، بادشاہت ایسی اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے ہمیشہ اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کا پاس رہتا ہے کہ اگر میں اللہ سے درخواست کروں اللہ زمین اور آسمان اور کائنات کی بادشاہت مجھے عطا فرما دے. لیکن چونکہ انہوں نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ مجھے ایسی مملکت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، تو میں اب اللہ سے مانگ نہیں سکتا. سلیمان کا اللہ کے ساتھ جو وعدہ ہے وہ ٹوٹے نہیں، وہ پورا ہے. اور حضور علیہ السلام کس قسم کے پیغمبر تھے، بادشاہ پیغمبر کس انداز کے تھے؟ حضور علیہ السلام نے فقر کو، ایک تو فقر کا ترجمہ ہوتا ہے پاورٹی، یعنی ایسی غریبی جس کے متعلق حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر تم کو کفر تک پہنچا دے. یہ بہت سے افریقہ میں اور دوسرے علاقوں میں لوگ کیوں عیسائی ہو جاتے ہیں؟ فقر کی بنیاد پہ. کھانے کو کچھ نہیں ملتا، مشنریز اپنا کام کرتی ہیں، کھانا بھی دیا، پیسے بھی دیے، لیکن ایک فقر یہ ہے کہ جس کو قرآن ذکر کرتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ غنی ہے. غنی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی سے کوئی حاجت نہ ہو. اللہ کو ہم سے کوئی حاجت نہیں ہے، ہماری عبادت کی بھی اللہ کو حاجت نہیں ہے.
ہم اللہ کے فقیر ہیں اس لیے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کے محتاج ہیں. تو دعا یہ کریں اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کا فقیر بنائے, کسی کا فقیر نہ بنائے. یا اگر ہم اللہ کے فقیر تو ہم بادشاہ, اگر ہم دنیا کے فقیر تو پھر ذلیل. حضور علیہ السلام نے ایک تو یہ بتا دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے مانگ لی تھی بادشاہت. پھر حضور نے فرمایا حدیث بڑی اہم کہ حضور پیغمبر, خصوصیت یہ کیا دوسرے پیغمبر تھے, بادشاہ بھی تھے, لیکن حضور تو بادشاہ نہیں تھے. حضور نے فرمایا لقد حبط علی ملک من السماء, میرے پاس آسمان سے ایک فرشتہ آیا. سنو ذرا توجہ کہ حضور کیسے بادشاہ تھے. حضور نے فرمایا لقد حبط علی ملک من السماء, تحقیق میرے پاس آسمان سے ایک فرشتہ آیا. ما حبط علی نبی قبلی, مجھ سے پہلے وہ فرشتہ کسی نبی کے پاس نہیں آیا تھا. ولا یحبط علی احد بعدی, اور وہ میرے بعد بھی کسی کے پاس نہیں آئے گا. اور وہ فرشتہ کون ہے؟ وہ فرشتہ ہے وہو اسرافیل. اسرافیل کا کام کیا ہے؟ بس ایک مرتبہ. اسرافیل کا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. ایک مرتبہ اسرافیل فرشتہ زمین پہ آیا اور جبریل کے ساتھ آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال, اور کہا انا رسول ربک رب الیک, میں اللہ کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہوں. اسرافیل آیا جبریل کے ساتھ حضور کے پاس اور کہا میں اللہ کی طرف سے آپ کے پاس بھیجا گیا ہوں. امرنی ان اخبرک ان شئت عبدا نبیا عبدا, اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو عبد نبی بن جائے, وَإِن شِئْتَ, اور اگر چاہے نبیًا ملکن, بادشاہ نبی بن جائے. آپ بادشاہ نبی بنیں گے, آپ کے اسٹیٹس میں کوئی کمی نہیں ہوگی, بلکہ آپ اسی طرح حبیب اللہ رہیں گے, امام الاولین والآخرین رہیں گے, سید الانبیاء والمرسلین رہیں گے. آپ کے اسٹیٹس میں ایک ذرا برابر بھی کمی نہیں ہوگی. اگر آپ چاہیں تو آپ سادے نبی بن جائیے, اگر آپ چاہیں نبیًا ملکن, بادشاہ نبی بن جائیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فنظرت الی جبریل, میں نے جبریل کی طرف دیکھا. جبریل حضور کا خادم بھی ہے, ایڈوائزر بھی ہے, اور ایڈوائزر خادم ہی ہوتا ہے, ایڈوائزر تنخواہ لیتا ہے نا. تو جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا وہی جو حضور کے دل میں تھا, ان تواضع, کہ آپ تواضع اختیار کریں. حضور نے فرمایا کہ فلو ان قلت نبیا ملکن, اگر میں اس وقت یہ کہہ دیتا کہ میں بادشاہ نبی بننا چاہتا ہوں, لسارت الجبال معی ذہبا, یہ جو تمہیں کالے پتھر کے پہاڑ مکے میں نظر آ رہے ہیں یہ سارے سونے میں تبدیل ہو جاتے اور یہ میرے ساتھ چلتے, میری ملکیت ہوتے. سبحان اللہ. لیکن میں نے بادشاہت کو فقیری پہ ترجیح دے دی, اور ایسی ترجیح دے دی کہ اگر میرے گھر چولہا جلے تو میں شکر کروں, سبحان اللہ. اور میرے گھر چولہا نہ جلے تو میں صبر کروں. میں نے اللہ کو صبر اور شکر کے درمیان کی کیفیت میں دے دیا. میں نے اپنے آپ کو اللہ کے صبر اور شکر کی درمیانی کیفیت میں دے دیا سبحان اللہ. کہ نہ ملے نعرہ حضور کو کیا کمی, رسالت. حضور کو کیا کمی. لیکن حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو صبر اور شکر کی درمیانی کیفیت میں لا کے کھڑا کر دیا. نہ ملے تو صبر کروں اور مل جائے تو شکر کروں. سلیمان علیہ السلام قرآن میں آتا ہے سورہ, کون سی سورت میں, جن. سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں اللہ نے جن دیے ہوئے تھے خدمت میں, جو ان کی خدمت کرتے تھے. نبی علیہ السلام تو جن ایک شرری اور
بدमाश मखलूक है ज्यादातर, होंगे सुन भी रहे होंगे, बदल है बदमाश। अच्छे भी होंगे, हैं? अच्छे भी होंगे तो अच्छे तो कम ही मिलते हैं इंसानों में, अब अच्छे सब ज्यादा हैं, अच्छे हैं। मैंने अपना स्टेटमेंट तब्दील कर दिया। लेकिन अल्लाह तबारक, अगर जिन्नात वहां उनकी खिदमत में मामूर थे, ये हुजूर की फजीलत और मनाकिबत का अभी आगे आया और भी बयान आ रहा है। अल्लाह मलाइका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के ऊपर मामूर थे। जिन्नात नारी मखलूक अल्लाह ने उनके ताबे किया था, मलाइका नूरी मखलूक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे मामूर थे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में आता है सूरह यूनुस के अंदर तफसील के साथ कि आपने आसा मारा और दरिया दो टुकड़े कर दिया, फट गया। हुजूर हजरत मूसा वही मौजूद थे और हुजूर को अल्लाह ने क्या स्टेटस अता फरमाया, इक़्तरबत साअतु व इंशक्कल क़मर, हाथ उंगली गई इशारा किया और चांद आसमान पे दो टुकड़े कर दिया। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने स्टेटस अता फरमाया। और फजीलत, मनाकिब और खसाइस बयान करने के अलावा हुजूर का एक नाम है मुख्तार। किताबें भी बहुत अरबी में छपी है कई, सीरत नबील मुख्तार, यानी मुख्तार उसको कहते हैं जिसको कुछ इख्तियार हो। ये नहीं कि नाम का वजीर आजम बना दिया, पीछे सदर सारे काम चला रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। इख्तियार, अल्लाह ने जब हुजूर को कहा आप मुख्तार हैं, भाई मेरा ये इख्तियार है कि मैं अगर मौजूद भी यहां हूं, मैं खान साहब से कहूंगा खान साहब भाई नमाज आप पढ़ाएंगे, वो कहें जी मेरी तो दाढ़ी नहीं, मैं कहूंगा मैं अंधा हूं, मुझे नजर नहीं आ रहा। ये तो मेरा इख्तियार है कि भाई जब आपके समधी साहब बगैर दाढ़ी के, शबाज साहब पहले तरावी नहीं नमाज पढ़ा सकते, तो आपका बदर्जा हक है, आप भी पढ़ा सकते। ये मेरा इख्तियार है, मैं अपने इख्तियार पे आपको खड़ा कर रहा हूं। क्यों मिदत साहब? हाँ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इख्तियार भी दिया था। इख्तियार कैसा? कल जुमे को मैंने आपसे जिक्र किया, तब्बत यदा अबी लहब। अबू लहब की एक बेटी का नाम था दुर्रा। वो एक जगह से गुजर रही थी, किसी शख्स ने कहा हाज़िही इब्नतु अदुव्वल्लाहि अबी लहब, ये अल्लाह के दुश्मन अबू लहब की बेटी है, जा रही है। उनको गुस्सा है। अबू लहब का तो आपको पता है हुजूर का कितना दुश्मन था। अबू लहब की एक बेटी, अबू लहब हुजूर के चचा, हुजूर का चचा जिसका नाम था अब्दुल उज़्ज़ा, उसकी एक बेटी का नाम था दुर्रा। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, मुसलमान थी, यानी हुजूर की कजन। एक जगह से गुजर रही थी। मैं हुजूर के जहन में रखें कि हुजूर के इख्तियार, हुजूर मजबूर नबी नहीं है। हुजूर को अल्लाह ने यह इख्तियार भी दिया था कि शरीयत में जहां चाहो तब्दीली कर लो, शरीयत मेरी होगी, अगर तुम तब्दील करोगे तो तुम्हारी तब्दीली वही हुक्म बन जाएगी। मजबूर आदमी इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर इख्तियार इस्तेमाल करेगा तो बागी कहलाएगा। हुजूर को मुकम्मल इख्तियार और अथॉरिटी थी। मैं आपको बता रहा हूं, दुर्रा गुजरी अबू लहब की बेटी, तो किसी ने क्या कहा, हाज़िही इब्नतु अदुव्वल्लाहि अबी लहब, ये अबू लहब जो अल्लाह का दुश्मन था, ये उसकी बेटी है, जा रही है। वो गुस्से में आ गई, उनके उसके करीब गई और कहा, जवाब तो उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा ज़करल्लाहु अबी लिनिसाबतिही व शरफिही व तरका अबाका लिजहालतिही। मेरे बाप का जिक्र कुरान में आया है तो मेरे बाप उस स्टेटस का आदमी है कि कुरान में उसका जिक्र आया, चाहे तब्बत यदा अबी लहब भी क्यों नहीं आया, क्योंकि खानदान तो हुजूर का था ना, हाशिम, लेकिन वो हुजूर की दुश्मनी की वजह से रांदा दरगाह हो गया। जवाब उन्होंने दे दिया, कहा मेरा बाप वाकई इस शान का आदमी था, जिस घराने का, जिस कबीले का, जिस घर का था, उसके शराफत और नसब हसब की वजह से उसका जिक्र कुरान में आ रहा था। तुम्हारे बाप का जिक्र कहां से आता? तुम जाहिलों की नस्ल हो, जाहिलों की औलाद हो, तुम्हारा जिक्र कहां से आएगा? जवाब दे दिया।
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، حضور سے فرمایا کہ میں جا رہی تھی، مجھے فلاں شخص نے یہ کہا کہ حاضی ابنت عدو اللہ ابی لہب، یہ اللہ کے دشمن ابو لہب کی بیٹی ہے۔ حضور نے فرمایا لا یؤذینا مسلم بکافر، کسی مسلمان کو کافر کی نسبت کے ساتھ بات کر کے اذیت نہ دی جائے۔ ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں۔ پھر یہی درہ بنت ابی لہب جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، عورتوں کی ایک مجلس میں محفل میں بیٹھی ہوئی تھی، تو ان عورتوں میں سے ایک عورت نے یہ کہا انتی درہ بنت ابی لہب الذی یقول اللہ تعالی تبت یدا ابی لہب وتب ما، پوری سورہ تبت یدا پڑھ دی۔ کہا تم وہی عورت ہو نا درہ، تمہارے باپ کے بارے میں قرآن میں اللہ نے عذاب کے طور پہ کہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے کہا، دوسری دفعہ یہ واقعہ ہوا عورتوں کی مجلس میں کہ ایک عورت نے یہ کہہ دیا کہ تم وہی ہو نا، تمہارے باپ کے خلاف اللہ نے پوری سورت اتاری ہے، اتنا بڑا اللہ کا گستاخ، اللہ کے نبی کا گستاخ تھا۔ بات تو صحیح تھی۔ اب حضور کا اختیار دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ تم میری قرابت داروں کو، میرے رشتہ داروں کو اللہ کے دشمن کا ذکر کر کے تکلیف پہنچاتے ہو، اذیت پہنچاتے ہو، جہاں پر میرے خاندان کے افراد موجود ہوں گے تبت یدا ابی لہب پڑھنا منع۔ درہ میری کزن جہاں موجود ہوگی، میں مسلمانوں سے کہتا ہوں تمہارا تبت یدا ابی لہب کی سورت پڑھنا بند، کوئی اور سورت پڑھو پورے قرآن میں سے۔ یہ اللہ کے نبی کا اختیار ہے۔ کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کتاب میں سے یہ اختیار نہیں دیا کہ تم اس وقت یہ پڑھو، اس وقت یہ نہ پڑھو۔ تبت یدا کی سورت تو قرآن کی سورت تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک صحابیہ کو، میری بہن کو، میری کزن کو اس صحیح بات اس کے پڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے، جہاں پر یہ موجود ہوگی وہاں پر تبت یدا پڑھنا بند، کوئی نہیں پڑھے گا وہاں تبت یدا۔ جب یہ نماز پڑھنے آئے امام کو حکم ہے تبت یدا نہیں پڑھو، قل هو اللہ پڑھو، قل یا ایھا الکافرون پڑھو، الم تر کیف پڑھو، دوسری سورت پڑھو، یہ مت پڑھو۔ یہ ہے فضیلت نبی کی کہ اللہ نے اپنے نبی کو اختیار کتنا دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، حضور علیہ السلام کو اللہ نے معراج پہ بلا کے نہ صرف کلام کیا بلکہ اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمایا۔ داؤد علیہ السلام نے لوہے کو پکڑا، موم کر دیا اور وہ لوہے کی زرہ بناتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اپنی بالکل لاغر مرنے کے قریب المرگ بکری لے کے، کہا قحط کا زمانہ ہے، میری بکری کا یہ حال ہے، یہ چند لمحوں کی مہمان ہے، پہلے اس میں کچھ نہیں ہے، دودھ یہ دیتی نہیں، لیکن آسرا ہے کہ شاید کبھی بارش آ جائے اور کچھ گھاس پھوس اس کو کھانے کو مل جائے، اس کے مردہ بدن کے اندر پھر جان آ جائے۔ حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جب اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی کہ بکری تگڑی ہو گئی اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، کہا لے جاؤ۔ اب یہ بکری کبھی بوڑھی بھی نہیں ہوگی، ساری عمر تمہیں دودھ دیتی رہے گی، پیتی رہو اور پلاتی رہو جس کو چاہو، اس کے تھن ہمیشہ دودھ سے لبریز رہیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قالین عطا فرمایا جس پہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ بیٹھ کے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اس سے کہیں زیادہ تیز سواری رف عطا فرما دی۔ براق تو
مکہ سے لے کے اور بیت المقدس تک تھی، لیکن بیت المقدس سے آگے جب اللہ سدرۃ المنتہا تک گئے تو رف رف کے اوپر گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا. اچھا میں کوشش نہیں ہمیشہ، چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا اور آپ کو بھی معلوم ہے، اب تو میں یہ کہہ سکتا ہوں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، آپ کی خدمت کر کر کے مجھے بڑی بڑی لے کے آیا تھا، وہ بھی اڑ گئی، بال کالے تھے آدھے سے زیادہ سفید ہو گئے. بات ہمیشہ یا تو میں قرآن کی کرتا ہوں یا حدیث کی کرتا ہوں، حدیث صحیح. میں یہ بات کرتا ہی نہیں کہ یہ فلاں نے فرمایا تھا اور اس نے کہا تھا اور ایک دفعہ کا ذکر ہے ونس اپون اے ٹائم مجھے نہیں آتا، اسی لیے میری انگریزی بھی کمزور ہے، کیونکہ ونس اپون اے ٹائم والے اسکول میں ہی نہیں پڑھا ہوں میں. کوشش یہی ہوتی ہے کہ صرف قرآن اور حدیث. آج بھی میں نے آپ کے سامنے جتنی بات، کیونکہ ادھر ادھر کی لنترانیاں مارنے میں مزہ تو بڑا آتا ہے، تور صاحب بھی خوب جھومتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ جب آپ اپنا وقت نکال کے آئیں تو صحیح قرآن اور حدیث ہی بیان کیا جائے. جب ہمیں اس میں اتنا میٹر اور مواد ملتا ہے تو ہمیں ادھر ادھر کی بات کرنے کی ضرورت کیا ہے. حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور روتا ہوا آیا. کہا ایک ہی بیٹی تھی، اب اولاد کی بھی امکانات نہیں ہے، بیٹی ایک ہی تھی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھو گے؟ کہا مجھے بیٹی میری اگر واپس مل جائے تو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ دوں گا. بیٹی کہاں ہے؟ بیٹی کئی دن ہو گئے مر گئی، اس کو دفن کر دیا. حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. وہ شخص حضور کی انگلی پکڑ کے اپنی بیٹی کی قبر پہ لے کے آ گیا اور حضور علیہ السلام قبر پہ بیٹھے، آواز دی، اندر سے اس لڑکی کی آواز آ گئی، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. فرمایا کہ ہٹاؤ یہ پتھر اور یہ مٹی ہٹاؤ، لڑکی تمہاری زندہ ہو گئی، نکالو اور اس کو اپنے گھر لے جاؤ. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے جو معجزات دیگر انبیاء کو عطا فرمائے تھے سارے اکٹھے کر کے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی ذات کے اندر، اور حضور کا یہ بھی اختیار ہے، میں نے کہا نا حضور نبی المختار ہیں. حضور علیہ الصلوۃ سارے انبیاء اور سارے رسول قیامت کے دن اپنے اپنے جو ان کی رشتہ داریاں ہیں اس رشتہ داری سے بیزار. حضور نے فرما دیا، حضور علیہ السلام نے فرما دیا، کلو سبب و نسب ینقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی. سب رشتے منقطع ہو جائیں گے لیکن میرے اہل بیت کا جو میرے ساتھ رشتہ ہے وہ قیامت کے دن کبھی منقطع نہیں ہوگا. یعنی قرآن میں آتا ہے نا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بھائی بہن سے بھاگے گا، باپ اولاد سے بھاگے، اولاد باپ سے بھاگے گا، ماں اولاد کو نہیں پہچانے گی. لیکن حضور نے فرمایا یہ ساری باتیں سب کے لیے ہیں، میرے خاندان کے لیے نہیں ہے. اور آپ کو حدیث میں نے سنائی تھی کہ حضور علیہ السلام اپنے سارے اہل بیت کے ساتھ اور ساری امت کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے. آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والا ہر ایک ایک فرد وہاں پر میدان حشر میں موجود ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محشر میں کھڑے ہوئے لوگوں، ابھی تمہارا حساب کتاب کرتے ہیں، نیچے اپنی نظریں کر لو. فاطمہ بنت محمد 70,000 حوروں کے ساتھ اور ملائکہ کے جلد میں تشریف لا رہی ہیں. سبحان اللہ. یہ حضور علیہ السلام کے خاندان کا اعزاز ہے. اور حدیث صحیح میں نے آپ کو محرم میں پڑھ کے بھی بتائی تھی.
فرمایا اپنی نظریں نیچی کر لو. اس وقت تمہاری نظریں اوپر اٹھیں گی جب فاطمہ بنت محمد علیہ صاحبہ الصلوۃ والسلام یہاں سے گزر جائیں گی. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے پھر آپ سے کہہ رہا ہوں اللہ نے مجبور نبی نہیں بنایا, مختار نبی بنایا ہے. کسی نبی نے اپنی مرضی سے شریعت کا کوئی حکم تبدیل نہیں کیا, حضور کو اللہ نے اختیار دیا تھا. اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. قرآن میں سورہ نساء جب آپ پڑھتے ہیں, سورہ نساء کی شروع کی 1-2 آیتوں میں کیا ہے؟ نکاح کا جہاں ذکر ہے. نکاح کے معاملے پہ مردوں کے کان زیادہ جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہو تم ان کے ساتھ نکاح کرو, 1, 2, 3, 4. اب اس تفصیل میں نہیں جا رہے, یہ الگ موضوع ہے کہ سرکار آپ کہیں کہ بھئی اجازت ہوگی تو پھر آپ نہیں کر سکتے. اتنے جتنے بہادر بیٹھے نا, مجھے پتا ہے مجھ سمیت کون کتنا بہادر ہے. ہے قرآن میں ایک شادی کوئی کرے, ایک سے زیادہ کرے, اس کو کوئی گناہ تو نہیں ہے, قرآن کا حکم ہے. 3 کر لے, 4 کر لے, شریعت کے حکم کے خلاف ورزی نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات آگے بتا رہا ہوں, یہ تو بات آپ کی سمجھ میں نہ آپ کریں گے نہ میں کروں گا. جتنے یہاں بیٹھے مجھے پتا ہے مرتے دم تک یہی جو واحد کلام ہمارے ساتھ بندھی ہوئی ہے یہی رہے گی. نہ آپ اتنی جرات کے مالک ہیں, میں بھی تو آپ کا امام پاک ہوں, جیسے آپ طاقتور ہیں ویسے نہیں. کیوں خان صاحب؟ بس تو جتنا میں کمزور ہوں ایک والا, ویسے ساری میری امت بھی کمزور ہے. 4 کا حکم ہے. اگر کوئی شخص 1 سے زیادہ شادی کرتا ہے, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شرع کے حکم کو توڑتا نہیں. یہ بات سن لیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اختیار دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اختیار کو استعمال کیا. اب یہ دیکھیے, اب میں حدیث ایک آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. ان بنی ہاشم ابن مغیرہ استاذنونی ان ينكحوا ابنتهم علی ابن ابی طالب فلا آذن لهم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم اللہ ان يحب ابن ابی طالب ان طلق ابنتی ينكح ابنتهم فإنما ابنتی بضعة منی یریبنی ما عرابها ویوزینی ما آذاها. حضور علیہ الصلوۃ. اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مغیرہ بن ہاشم کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کیا. حضرت فاطمہ بھی حضور کے صاحبزادی جو تھیں, حضور کی صاحبزادی حضرت علی کے نکاح میں تھیں. اسی وقت حضرت علی ابن ابی طالب نے, مولا علی شیر خدا نے ایک اور نکاح کا ارادہ کیا. پہلے کسے کیا؟ مغیرہ بن ہاشم کی, ہاشم ابن مغیرہ کی لڑکی کے ساتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً صحابہ کو جمع کیا. منبر پہ حضور کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا علی ابن ابی طالب یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہاشم ابن مغیرہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں. اگر انہوں نے یہ نکاح کر لیا تو اس دوسری شادی کرنے کی وجہ سے میری بیٹی فاطمہ بنت محمد کو تکلیف ہوگی. یاد رکھو, علی کو اگر شادی کرنی ہے پہلے فاطمہ کو طلاق دے دے, پھر ہاشم ابن مغیرہ کی لڑکی کو اپنے گھر میں لے کے آئے. یاد رکھو, جس نے فاطمہ کو کسی قسم کے ڈاؤٹ میں رکھا اس نے اللہ کو ڈاؤٹ میں رکھا, اور جس نے فاطمہ بنت محمد کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. حضور نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, علی تم دوسری شادی نہیں کر سکتے. ایک تو یہ پہلا واقعہ کہ ایک مرتبہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاشم ابن مغیرہ کی بیٹی کے ساتھ. اب دوسرا واقعہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ گھر سے نکلے, حضرت فاطمہ حضور کے پاس آئیں. آپ نے فرمایا آپ اپنے گھر جائیے. حضرت فاطمہ اپنے گھر گئیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے نکل کے منبر پہ آئے, صحابہ کو جمع کیا, آپ نے خطبہ دیا. فرمایا فَإِنِّي قَدْ أَنْكَحْتُ
ابو العاص ابن ربی فحدثنی وصدقنی، میں نے اپنی بڑی بیٹی زینب کی شادی ابو العاص ابن ربی سے کر دیے، اس نے مجھ سے بات کی کہ کیسے اس کو رکھے گا، اور مجھے اس کی بات میں سچائی آئی، میں نے زینب کا نکاح جو ہے وہ ابن ربی کے ساتھ کر دیا۔ وَإِنَّ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بضعۃ منی وَأَنَا أَكْرَهُ أَن تَفْتِنُوهَا وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ۔ پہلے حضور نے اپنی بڑی بیٹی کا ذکر کیا، کہا کہ ابو العاص جو ہے وہ ان کے ساتھ میری بات چیت ہوئی، بات چیت میں طے ہو گئی، ان کی باتیں مجھے صحیح لگی، میں نے زینب کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا۔ اور علی ابن ابی طالب کے ساتھ، اور یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی حدیثیں میں نے دونوں آپ کو سنائی ہیں، یاد رکھیں۔ حضور نے فرمایا علی ابن ابی طالب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمن کی بیٹی اپنے گھر میں لے کے آ جائے۔ وہ بیٹی کون تھی؟ ابو جہل کی بیٹی تھی، اور اس نے اسلام قبول کیا تھا، مومنہ تھی، مسلمان تھی، اس کا نام تھا جویریہ، اور اس نے مکہ سے مدینہ ہجرت بھی کی تھی، مسلمان بھی تھی، مہاجرہ بھی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اگر ان کو اب یہ اس سے شادی کرنا چاہتے، اگر اس سے ان کو شادی کرنا ہے، فاطمہ کو طلاق دے دیں، پھر جس سے چاہیں شادی کریں۔ اب یہ دو حدیثیں میں نے آپ کو دو ڈیفرنٹ، ہاشم ابن مغیرہ کی لڑکی کا واقعہ، ابو جہل کی لڑکی جویریہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا، اور حدیثیں سنا دی، حضور کا غصے کا بھی بتا دیا آپ کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فاطمہ جس کی بیوی ہے، فاطمہ کی زندگی میں نے اس کے شوہر کا دوسرا نکاح یا دوسری شادی حرام کر دی۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد شادیاں بھی کی، دو کہا، بعد میں جو کہا فاطمہ علی کے نکاح میں ہو اور کوئی دوسری عورت علی کے نکاح میں آ جائے، فرمایا یہ حرام ہے۔ کس نے حرام کیا؟ اللہ تو کہتا ہے کہ بھئی دو بیویاں رکھ سکتے ہو، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ آپ نبی المختار ہیں، آپ جو چاہے حلال کریں، جو چاہے حرام کریں، جس کو آپ حرام کہیں گے وہ حرام ہو جائے گی، جس کو آپ حلال کریں گے وہ حلال ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا فاطمہ میری بیٹی ہے، میری پیاری ترین بیٹی ہے، اس کے لیے میں، اور خواتین کے لیے نہیں، اس کے لیے میں یہ قانون مقرر کرتا ہوں کہ جب تک یہ علی کے نکاح میں ہے، علی کے اوپر دوسرا نکاح حرام ہے۔ کسی نبی کو، کسی رسول کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا جو اختیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا ہے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا بھائی، آپ تو رجسٹر لے کے آئے تھے، وہ کدھر گیا؟ ابھی تو پورا رجسٹر باقی ہے۔ اچھا چلیں، بس آخری بات میں یہی تو کہوں کہ طالب بھائی یوں کرتے ہیں، موبائل میں کیوں نہیں ٹائم دیکھ رہے، وہاں کیوں دیکھ رہے ہیں، یہ پتہ چلا۔ آخری بات، حضور کا اختیار، بس آخری بات، نماز جنازہ آپ پڑھتے ہیں؟ یہاں تو کمیونٹی کم ہے، مرتے بھی لوگ کم ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جنازے کی دعا یاد ہی نہیں رہتی، سال میں 1-2 مریں گے تو کیا یاد رہے گی؟ میں نے کہا نیو یارک جا کے مکان لے لو، ہر مسجد میں تیسرے دن جنازہ چلا آ رہا ہے، یاد رہیں گے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، دعا یاد رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ایمان پہ رکھے اور ایمان پہ خاتمہ فرمائے۔ آخری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اختیار ہے۔ خواہ صاحب تشریف رکھیں، ابھی دسترخوان نہ کھولیں۔ جنازے میں تکبیر کتنی ہے؟ اللہ اکبر
اختیار. اب دیکھیے حضور کے سب سے پیارے چچا، حضور کو بھی ان سے، ابو طالب کو بھی حضور سے بہت محبت تھی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں آپ شہید ہوئے. حضور نے فرمایا یا حمزہ، یا عم رسول اللہ، ہائے اللہ کے رسول، یا اسد اللہ، ہائے اللہ کے شیر، یا اسد الرسول، اے اللہ کے رسول کے شیر، یا حمزہ یا فاعل الخیرات، اے حمزہ میرے چچا بڑے بڑھ بڑھ کے نیک کام کرنے والے، یا حمزہ کاشف الکربات، تکلیف میں کسی کو نہ دیکھتے، ہر ایک کی تکلیف اور دکھ درد اپنی استطاعت کے مطابق دور کرنے والے، یا حمزہ، اے حمزہ آپ کی شہادت اور آپ کے ناک اور کان اور منہ اور سینہ اور دل اور جگر کٹا ہوا اور چبا ہوا دیکھ کے حضور پیغمبر اللہ کے رسول جو ہیں انہوں نے اس وقت ماتم کیا. حالانکہ ماتم کی اجازت نہیں تھی. شدید آہو بکا کا لفظ آتا ہے، بکاءً شدیداً. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غم سے دو حال بے حال ہو گئے. اب سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساری زندگی کا اصول، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا صلی علی جنازۃ کبر اربعاً، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز فرماتے 4 تکبیر فرماتے. 4 تکبیریں ہیں، 4 تکبیر فرمائی. دیکھیے حضور کا اختیار، حضور نے فرمایا وعلی حمزہ 70 تکبیرات. جب حضرت حمزہ کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ فرمائی 70 تکبیرات، 70 تکبیریں پڑھی، 70 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 70. حضور کو اللہ نے اختیار دیا تھا، مجبور نبی نہیں تھے. یہ صرف پچھلے انبیاء کو یہ تھا جتنا کہہ دیا، جتنا حکم دے دیا بس اسی کے مطابق آپ نے رہنا ہے، اس میں نہ اضافہ کرنا ہے اپنے عمل میں، نہ اضافے کا کہنا ہے، نہ آپ اس کے اندر کمی کر سکتے ہیں نہ بیشی کر سکتے ہیں. حضور نے فرمایا، آتا ہے احادیث کی کتاب میں کہ حمزہ کی جب آپ نے نماز جنازہ پڑھائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ پہ 70 مرتبہ تکبیرات پڑھی. اپنے اختیار کو استعمال کیا. اور آخری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ میں نے آپ سے بیان کیا تھا. جب حضور نماز پڑھ رہے تھے، حسن حسین آپ کے کندھے پہ، ایک گردن پہ آ گئے اور ایک آپ کی کمر مبارک پہ آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ کے خاموش، نہیں اٹھے. اللہ کے نبی نے پھر پڑھا 7 مرتبہ، نہیں ہٹے. پھر پڑھا 11 مرتبہ، حسن حسین کندھے سے نہیں، کمر سے نہیں اترے. 13 مرتبہ، 13 مرتبہ سے زیادہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا حکم نہیں. اب کندھے پہ موجود ہیں، وہ ہٹ نہیں رہے. شریعت کا حکم تبدیل ہو گیا. کہا جب تک یہ نہیں ہٹتے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. ساری رات بھی اگر یہ آپ کے کندھے کے اوپر چڑھے رہیں تو آپ سجدے میں رہیں اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے رہیں. آپ کی نماز اسی طرح ویلڈ ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دے دیا. اللہ کے نبی نے اختیار کو استعمال فرمایا. 60 یا 70 مرتبہ پڑھا ہوگا کہ جب حسن حسین کے دل میں آیا کسی وجہ سے وہ ہٹ گئے. جب وہ ہٹ گئے تو 60 یا 70 مرتبہ حضور نے پڑھا تھا. آپ اللہ اکبر کہہ کے پھر تشہد میں بیٹھ گئے. یہ امتیاز، یہ خصوصیت، یہ فضیلت کسی پیغمبر اور نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا نہیں کی تھی. جو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خصوصی امتیاز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا. دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا ذوق اور شوق دیکھتے ہوئے دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ اپنا فریضہ ادا کرتا رہوں اور آپ اپنا وہ فریضہ ادا کرتے رہیں. یعنی میں سناتا رہوں، آپ سنتے رہیں. لیکن
بھائی بات یہ ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے، سب آپ کی بھی رکھنی پڑتی ہے اور سب کی مان کے اور مل کے چلنے میں برکت ہوتی ہے۔ دعا فرمانے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے یہاں پر اس مجمع کو، جنہوں نے ہماری ماں بہنوں نے، بچوں نے، بچیوں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے، بزرگوں نے اس میں شرکت کی، یا باری تعالی ہم سب کی اس شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور جن نفوس قدسیہ کا، جن پاکیزہ ہستیوں کا یہاں ذکر ہوا ہے، یا باری تعالی ہمارا حشر ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ فرما، ہمارا نشر ان پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ فرما، ان پاکیزہ ہستیوں کی یا باری تعالی شفاعت ہم کو نصیب فرما، انہیں کے ساتھ یا باری تعالی ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ اور جنت کا داخلہ عطا فرما، اور یا باری تعالی جنت میں بھی ان کی سنگت، ان کی معیت، ان کا ساتھ، یا باری تعالی ان کی کمپینینشپ ہم سب کو یا باری تعالی نصیب فرما۔ اس متبرک مجلس کی برکت سے اور جو مقدس کلام اللہ کے رسول کا کلام، اللہ کا کلام پڑھا گیا، اس کے تعلق سے دعا فرما لیں۔ ہمارے بہت سے حضرات بیمار ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو یا باری تعالی صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ ابھی مدد صاحب نے بتایا کہ ان کی اہلیہ کی پھوپھی کا انتقال ہو گیا کیلیفورنیا میں، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ غیاث خان صاحب کے والد مرحوم پچھلے دنوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کو یا باری تعالی اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ نعمانی صاحب کی والدہ مکرمہ اس دنیا سے پچھلے دنوں رخصت ہو گئی، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں یا باری تعالی ان کو بھی اپنے خاص جوار رحمت میں یا باری تعالی جگہ عطا فرمائے۔ حضرت صدیقی صاحب کی یہ فادر ان لا اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے یہاں خاص طور پہ جو بھائی اور بہن موجود ہیں، ان کے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، بزرگوں میں، متعلقین میں، متوسلین میں یا باری تعالی جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہے یا باری تعالی ان کو صالح روزگار عطا فرما، برکتوں والا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں یا باری تعالی ان کو صالح اچھی اور نیک اولاد عطا فرما، جو پہلے سے صاحب اولاد ہیں یا باری تعالی ان کی اولاد کو نیک، متقی، پرہیزگار اور دین و دنیا دونوں کا یا باری تعالی کامیاب و کامران اشخاص فرما۔ یا باری تعالی ہمارے جن بھائی نے آج کھانے کا اہتمام کیا اور ان کے ساتھ جو دوسرے حضرات خان صاحب کو وہ جو ایکسیسریز وغیرہ کے سلسلے میں ہمیشہ کرتے ہیں، فواد صاحب، ان کے لیے دعا فرمایا کہ جس طرح ان لوگوں نے دسترخوان کو وسیع کیا، باری تعالیٰ ان کے خاندان میں، ان کے اہل خانہ میں یا باری تعالیٰ اسی طرح کی وسعت رزق عطا فرمائے۔ یا باری تعالیٰ جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں ان کے علم و حلم میں برکتیں عطا فرمائے۔ یا باری تعالیٰ ہمارے جو حضرات یہاں موجود ہیں ان میں جو کاروبار سے وابستہ ہیں ان کے کاروبار میں ترقی اور استحکام عطا فرما، جو جابز والے ہیں یا باری تعالیٰ ان کی جاب میں برکتیں عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ اس مختصر وقت میں اپنے کم الفاظ کی بنیاد پہ یا باری تعالیٰ جو ہم تجھ سے مانگ سکے وہ بھی اپنی شان کے مطابق یا باری تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما، اور جو نہ مانگ سکے یا باری تعالیٰ وہ بھی اپنی شان کے مطابق ہم سب کو عطا فرما۔ دعاؤں کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدق میں قبول و منظور فرما۔ اللہم انا نسألک ثواب الشاکرین ونزل المقربین واخبات المؤمنین ویقین الصدیقین وشفاعت النبیین، لا سیما علی شفاعت سید الشافعین الی یوم الدین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔